سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح عالم ترکوں کا انجام۔ آج اس تاریخ میں خوجوں کی تاریخ کا ذکر کروں گا۔ 13ویں صدی کے آخر 1295 میں ہلاکو خان کی نسل کے 7ویں بادشاہ نے اسلام کو ایران کا شاہی مذہب قرار دیا اور 14ویں صدی 1304 میں ایران میں مذہب اسلام سنی ترک خوجوں کی کوششوں سے سب مذہبوں پر حاوی آ گیا۔ جب ایران میں خوجوں کی تنظیم وجود میں آئی تو ایران میں وہ دور مغل ترکوں کے عروج کا دور تھا۔ مغل ترکوں میں تیزی سے اسلام پھیل چکا تھا اور وہ بہت جذبات کے ساتھ مدارس میں مذہب اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایران کے ترک بعد فراغ تعلیم جب مذہب اسلام کے پیشوا بنتے تھے تو ترک انہیں خوجہ لفظ سے مخاطب کر کے احترام پیش کرتے تھے۔ ایسا مکمل یقین سے اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایران ملک ترکستان کا حصہ اور حکمراں بھی ترک تھے۔ ترک ہی تمام ملک پر حاوی تھے، لہذا اس زمانے میں ترکی زبان کا لفظ خوجہ زیادہ لائق احترام لفظ تھا، اسی لیے اسلامی پیشواؤں کو خوجہ کہا گیا اور تنظیمیں بھی خوجے کے نام سے وجود میں آئیں۔ خواجاؤں کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ ترکی زبان میں خوجے کے معنی پرانے زمانے میں مدرسے سے فارغ التحصیل پگڑی باندھے اور جبہ پہنے ہوئے مذہبی پیشوا، مولوی اور اسکول کے ماسٹر کے ہیں۔ ڈکشنری ترکی اور اردو زبان کے مشترک الفاظ۔ ترکوں کے قبول اسلام کے وقت جو جوش و خروش تاریخ کتب میں ترکوں میں دکھائی دیتا ہے وہ پرانی مسلم اقوام میں نہیں دکھائی دیتا ہے، لہذا تبلیغی میدان میں کودنے والوں کی اکثریت خوجے ترکوں کی تھی، لیکن عرب قبائل نے خصوصاً فاطمی سیدوں نے آل نبی کی اپنی پہچان کو الگ سے قائم رکھا ہے۔ انہوں نے خود کو ترکوں کے مختلف قبائل کے اعلیٰ تعلیم یافتہ گروہ شیخ خوجوں میں ضم نہیں کیا۔ ان کے پاس اپنے شجرے موجود ہیں اور وہ ہر عام سید کو فاطمی یا حسینی سید تسلیم نہیں کرتے ہیں، لہذا شیعہ خوجہ حضرات میں جنہیں اپنے شجرے معلوم نہیں ہیں وہ سب خوجے نسلاً ترک ہیں۔ خوجہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی زبان میں یہ لفظ کسی اور لفظ کا مخفف نہیں ہے، یہ ایک مکمل لفظ ہے۔ جب سے ترکی زبان وجود میں آئی ہے اسی وقت سے یہ لفظ ترکی زبان میں مستعمل ہے۔ ترکی زبان دنیا کی سب سے پرانی زبان ہے۔ واضح رہے طوفان نوح کے وقت دنیا کی تمام آبادی ختم ہو گئی تھی۔ جب آبادی ہی نہیں رہی تھی تو دیگر زبانیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ دنیا میں باقی رہ گئے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان کے امتی، سب کی وہی زبان تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان ان کے پوتے ترک کی بھی زبان تھی۔ جب ترک کو دنیا کا پہلا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا تو جو زبان ترک نے بولی وہی ترکی کہلائی، اس لیے ترکی ہی دنیا کی سب سے پرانی زبان ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ترک نے سب سے پہلے جس علاقے پر حکمرانی کی اور جس علاقے کو اپنی رہائش کے لیے استعمال کیا اس علاقے میں دنیا دوبارہ قائم ہونے سے لے کر آج تک ترکی زبان بولی، سمجھی اور لکھی جا رہی ہے، جبکہ دنیا کی کتنی ہی زبانوں کا شمار مردہ زبانوں میں ہوتا ہے۔